اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم دوسرا سپارہ شروع کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کا۔ آیت نمبر 142 ہے سورۃ بقرہ کی۔ 3 آیات کو میں اکٹھا پڑھوں گی کیونکہ موضوع ایک ہی تحویل قبلہ کا ہے۔ اکٹھا ہم آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا اکٹھا ترجمہ کر کے پھر اس کو اکٹھا ایکسپلین کر دیں گے، اور آیات کے جز جہاں جہاں ضرورت ہوگی ساتھ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ تو سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلہ سے جس پر وہ پہلے تھے۔ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں بنایا معتدل امت تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر اور ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں ہم نے مقرر کیا وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی یا کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر، یعنی کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون پیروی نہیں کرتا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ہدایت دینے والوں کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، یعنی رسول کی پیروی کرنا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 144 ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کا منہ آسمان کی طرف، تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بس آپ پھیر لیں اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنا منہ اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک اہل کتاب وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ دوسرے سپارے کے آغاز سے ہی تحویل قبلہ کا موضوع پورے 2 رکوع میں بیان کیا گیا ہے، تو ہم اسے مسلسل بیان کریں گے۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی ایک امتحان بھی تھا، ایک اعزاز بھی تھا، اور ایک سمت کا تعین بھی تھا۔ قرآن پاک کے انداز کی حکمت پر غور کریں کہ رب کریم قبلہ کی تبدیلی کے حکم سے پہلے معترضین کے اعتراضات کا ذکر فرما رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، رب کریم حکم دینے سے پہلے معترضین کے اعتراضات کا ذکر فرما رہا ہے تاکہ جب وہ اعتراضات کی بوچھاڑ کریں، جب حکم آ جانے کے بعد معترضین اعتراضات کی بوچھاڑ کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہوں
اور تمام کیل و کال سے بے نیاز ہو کر رب کریم کے فرمان کی تعمیل میں لگ جائیں۔ معترضین میں یہود مدینہ اور منافقین اور مشرکین عرب تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کو کس چیز نے پہلے قبلہ سے پھیر دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے قبلہ سے پھیر نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قبلے کی طرف پھر جانے کا حکم دیا ہے جو اصل میں مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے قبلہ جو تھا خانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو یہی قبلہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو یہی قبلہ تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ صخرہ یعنی ایک پتھر پر پڑا رہتا تھا۔ تابوت سکینہ صخرہ پر رکھا ہوا تھا۔ تابوت سکینہ میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات اور پتھر کی وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا ہوئی تھیں، اور تورات کا اصل نسخہ اور عصائے موسیٰ اور ایک بوتل میں من تھا، یہ تابوت سکینہ تھا۔ یہود کے لیے یہ بہت متبرک اور بہت زیادہ مقدس ان کے لیے مانا جاتا تھا۔ تو جب وہ وہاں ہیکل سلیمانی میں صخرہ پر تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا تو بنی اسرائیل یعنی یہود اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا انہوں نے شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے اپنا قبلہ بنا دیا۔ یہ ہیکل سلیمانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1300 سال بعد بنایا گیا تھا۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلی شریعت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سابقہ کتاب میں حکم موجود ہو تو آنے والا نبی اس حکم پر کاربند رہتا ہے جب تک وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسری شریعت کے لیے منسوخ نہ ہو۔ یہود نے جب ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی تو آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے اپنا قبلہ بنا لیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت نہ ہوئی، لہٰذا یہ قبلہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر سکوت رہا، لہٰذا یہ قبلہ شرعاً بھی درست سمجھا گیا۔ مگر یہ قبلہ بیت المقدس جو ہے وہ یہود کا قبلہ رہا۔ مشرکین مکہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، وہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جب مسلمانوں نے اعلان نماز پڑھنا شروع کی تو یہود کا قبلہ اس وقت بیت المقدس اور مشرکین عرب کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ یہود اہل کتاب تو تھے اور انہیں مشرکین عرب سے بہتر سمجھا جاتا تھا، اس لیے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا گیا تاکہ مشرکین عرب کے قبلہ سے امتیاز ہو اور شرک کی مخالفت ہو۔ مسلمانوں نے آغاز اسلام میں اسی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہم نے بنایا تھا وہ قبلہ جس پر، نہیں ہم نے مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا ذکر قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں صراحتاً مذکور نہ تھا۔ ممکن ہے وحی خفی سے اس کا ذکر ہو، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکوت ہو تو اسے بھی وحی تقریری کا حکم دیا جاتا ہے۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی قوم کے قبلہ کو تسلیم کر لینا فی الحقیقت اس قوم کی قیادت اور امامت کو تسلیم کر لینا ہے، لہٰذا بیت المقدس کو قبلہ بنانا بھی مشرکین عرب کی بوجہ شرک مخالفت تھی۔ دوسرا، اس میں مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ،
بیت المقدس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سکوت فرمایا، اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہ امتحان تھا اسلام لانے والوں کے لیے، کیونکہ مکہ معظمہ میں سے ہی جو اہل عرب تھے انہی میں سے لوگ اسلام لا رہے تھے، اور وہ قبلہ کو مطلب خانہ کعبہ کو وہ اپنا قبلہ سمجھتے رہے تھے اور اسی پر وہ قائم تھے۔ اب ان کے لیے یہ امتحان تھا کہ مکہ میں اسلام لانے والے یہ اہل مکہ جو خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے اپنی نماز، جو بھی انہوں نے اس وقت نماز سمجھ رکھی تھی، وہ ادا کرتے تھے۔ اس لیے ان میں سے جو بھی اسلام لاتا اسے فوراً اپنے آبائی قبلہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنانا ہوتا۔ تو ہر قوم کو، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر قوم کو اپنے شعائر سے انتہائی عقیدت ہوتی ہے، اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا فوراً امتحان ہو جاتا تھا کہ اسلام کی خاطر وہ اپنا سب کچھ بدلنے کو تیار ہیں یا نہیں۔ لہٰذا مکہ معظمہ میں قبلہ بیت المقدس ہی رہا، کیونکہ اس طرح مکہ معظمہ میں سے یا مشرکین عرب میں سے اسلام لانے والوں کا فوراً امتحان ہو جاتا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ہی انہیں اللہ کے رسول کی پیروی میں نماز کے وقت اپنا رخ بیت المقدس کی طرف ہی کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر آئے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ رہا، اور مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی آرزو تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی جنوبی دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تو یوں آپ کا چہرہ مبارک شمال کی طرف ہوتا، اس طرح سامنے خانہ کعبہ ہوتا اور سامنے سیدھ میں بیت المقدس بھی آ جاتا۔ کعبہ سامنے ہوتا اور سیدھ میں بیت المقدس بھی ہوتا، تو یہ استقبال قبلہ تین ہو جاتا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف جب رخ کیا جاتا تو بیت المقدس چونکہ مدینہ منورہ کے شمال میں تھا اور مکہ معظمہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کے جنوب میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی۔ چنانچہ اب مسلمانوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکوت فرمایا، 16-17 مہینے اسی طرح امتحان لیا کہ وہ اب مسلمانوں کے لیے یہ امتحان تھا کہ یہ نبی کی پیروی میں اپنی پرانی عقیدتیں اور اپنی پرانی روایات قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان مہاجرین کو خانہ کعبہ سے ان کا ایک آبائی قبلہ رہا تھا، اب اس کی طرف پیٹھ جو تھی وہ اسے اپنی آبائی عقیدتوں کو قربان کر سکتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رسول کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ان کا امتحان تھا۔ 16-17 مہینے مدینہ منورہ آنے کے بعد بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تو یہاں اس تحویل قبلہ کے حکم سے میں جہاں اور بہت سی حکمتیں تھیں، وہاں یہ بھی حکمت تھی کہ مدینہ منورہ میں اسلام لانے والے یہود مدینہ میں سے تھے یا انصار مدینہ میں سے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام یہود مدینہ میں سے اسلام لائے اور ان کے ساتھی، اور انصار مدینہ میں سے بھی جو ایمان لائے وہ علماء یہود کے زیر اثر چلے آ رہے تھے، اور کیونکہ وہ انہیں اہل کتاب سمجھتے تھے، وہ ان کے علم سے مرعوب تھے، اور ان کے دل میں علماء یہود کی وجہ سے ان کے دل میں بیت المقدس کی عظمت تھی۔ تو جب ان دو یہود مدینہ میں سے اور انصار مدینہ میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر لو، تو یہ اب ان کا امتحان تھا کہ یہ
کیا آیا یہ اپنی بیت المقدس کی طرف پرانی عقیدتوں کو نبھاتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فوراً لبیک کہتے ہوئے اور رسول کی پیروی میں لبیک کہتے ہوئے وہ فوراً اپنا رخ بدل لیتے ہیں؟ تو امتحان میں یہ صاف نکھر کر سامنے آ گیا کہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے پردے میں انہیں اپنے آباء و اجداد اور ان کی رسموں کی تقلید اہم ہے۔ یہ ایک امتحان تھا۔ دوسری بات یہ کہ تحویل قبلہ اب اس بات کا اعلان بھی تھا کہ امامت کا تاج اب بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدی کے سر پر رکھا جا رہا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ پہنچ کر اب مسلمان ایک علیحدہ اسلامی ریاست کی شکل اور ایک پہچان بن چکے تھے، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول یعنی مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی مقرر قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی چاہت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دلی چاہت کا ذکر بھی ان آیات میں کیا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھتے ہیں تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آن پہنچا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد الحرام کی طرف۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، چنانچہ اب حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز اس کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیوں میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں جب پہنچا تو وہاں جماعت رکوع میں تھی۔ اس نے ان سے کہا، اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے جب سنا تو اسی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر لیا، اور یہی مسجد بعد میں مسجد قبلتین کہلائی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ اور صحیح بخاری میں برا بن عازب سے ایک اور روایت ہے کہ جن نادانوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، یہ یہود تھے۔ رب کریم نے انہی آیات میں فرمایا، کل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ اللہ معترضین کو یہ جواب دے دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معترضین کے اعتراض کا جواب بہت خوبصورت انداز میں خود دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ انہیں یہ کہہ دو، کل للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے کہیے کہ مشرق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تو ہم نے اس کو تسلیم کیا، اور اب کعبہ قبلہ بنایا ہے تو بھی ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تسلیم کر لینا ہی سیدھی راہ ہے، اور یہ راہ وہ جسے چاہے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فعل امر ہے، واحد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر رو۔ پھر اس کے بعد اسی حکم کو دوبارہ دہرایا گیا صیغہ جمع میں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا چہرہ اسی سمت پھیر لو نماز کے وقت۔ یعنی تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم جو ہے اعلان عام ہے، قانون عام ہے، سب کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر جگہ کے لیے۔ تم سب لوگ یعنی اہل اسلام جہاں کہیں بھی ہوں، خواہ مدینہ میں ہوں یا مکہ معظمہ میں ہوں یا اور جگہ ہوں، خواہ بیت المقدس کے اندر ہوں، خواہ سفر میں ہوں یا خواہ حضر میں ہوں،
खवाह एक शख्स हो या खा जमात हो, सब अपना रुख नमाज के लिए मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा की तरफ कर लें। गोया उम्मत मुसलमा को हमेशा के लिए हुक्म दिया गया कि तुम्हारा किबला जो है वो खाना काबा है। आयत नंबर 144 से 144 आयत नंबर 142 से और 144 तक को एक्सप्लेन किया गया। उसके मुख्तलिफ अज्जा आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन इसमें एक जुज़्व को मैंने टच नहीं किया अभी तक। वो आयत नंबर 43 का के शुरू का एक हिस्सा है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। इस हिस्से को मैंने छोड़ा था, इसे अलहदा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बहुत अहम है कि इस तरह हमने तुम्हें बनाया मोतदिल उम्मत ताकि तुम हो गवाह लोगों पर और हो रसूल गवाह तुम पर। तो रब्बे करीम मुसलमानों से फरमा रहा है कि जिस तरह खाना काबा को हमने तुम्हारे लिए किबला बनाया है जो ज़मीन के वस्त में है, इसी तरह तुम्हें भी हमने उम्मत वस्त बनाया है। जिस तरह खाना काबा हिदायत इलाही का मरकज़ है, इसी तरह उम्मत मोहम्मदी भी अंबिया और रसूल का सिलसिला ख़त्म होने के बाद पूरी इंसानियत के लिए ता क़यामत हिदायत का सिलसिला है। ता क़यामत हिदायत का सिलसिला इस उम्मत मोहम्मदी ने फैलाना है। अब तुम हमेशा के लिए, रब्बे करीम उम्मत मोहम्मदी से मुखातिब है कि अब तुम हमेशा के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह और नूए इंसानी के दरमियान वास्ता हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, उन्होंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। अब पूरी बनी नूए इंसान तक तुमने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि उलमा ही अंबिया के वारिस होते हैं। तो ए उम्मत मोहम्मदी, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह और नूए इंसानी के दरमियान वास्ता हो। मुस्नद अहमद में हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम है कि मोतदिल यहाँ बमानी अदल के है, यानी वो उम्मत जो एतदाल पर हो और अदल कायम करने वाली हो। इब्ने अबी हातिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन एक ऊंचे टीले पर होंगे, तमाम मखलूक में नुमायां होंगे, सबको देख रहे होंगे। इस रोज़ लोग तमन्ना करेंगे कि काश वो भी हम में से हों। बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक उम्मत वस्त से मुराद ऐसी उम्मत है जो अफरात व तफरीद से पाक हो, जो मोतदिल हो, जो ना तो नसारा की तरह अफराद का शिकार होकर अल्लाह के नबी की मोहब्बत और अकीदत में इतनी बढ़ जाए कि उसे अल्लाह का बेटा और अल्लाह बनाकर शिर्क की मुर्तकिब हो, और ना यहूद की तरह तफरीद का शिकार हो कि अल्लाह के अंबिया और रसूल को झुटला दे और कत्ल तक करने से दरेग ना करे। तरीन के नज़दीक इस उम्मत को उम्मत वस्त इसलिए भी कहा गया कि इसे एक मोतदल शरीयत अता की गई, जिसमें इंसान को सिर्फ एहसासात और जज्बात ही के हवाले नहीं कर दिया गया, और ना ही इंसान को ऐसे कई तरह के अहकामात और डिसिप्लिन में बांधा गया है जैसे जानवरों को बांधते हैं, बल्कि इसे मुहज़्ज़िब बनाया गया है एक मोतदिल शरीयत देकर। ये ऐसी उम्मत है जिसमें फ़र्द और जमात के दरमियान रब्त और एतदाल है। इसमें फ़र्द और मुआशरे को अलहदा हकूक़ दिए गए हैं, और ऐसे एतदाल से दिए गए हैं कि फ़र्द की इनफरादी हैसियत भी ख़त्म नहीं होती, और दूसरी तरफ जमात यानी इज्तमाइयत का निज़ाम भी बर्बाद नहीं होता। ये उम्मत वो शरीयत रखती है जो यहूद व नसारा की शरीयतों की तरह अफरात व तफरीद का शिकार नहीं है, बल्कि पाक है उससे। जैसे यहूद की शरीयत में कत्ल के बदले में सिर्फ कसास का हुक्म है, नसारा की शरीयत में कत्ल के बदले में सिर्फ उफ़ व दरगुजर से काम लेने का हुक्म दिया गया है। उम्मत मुसलमा के लिए कसास का भी हक दिया गया है और दियत को भी पसंद किया गया है, और उफ़ व दरगुजर की तालीम भी दी गई है और इसे हुस्न अमल करार दिया गया है।
इसी तरह हाइज़ा औरत के अहकाम के बारे में इसी तरह हाइज़ा औरत के बारे में जो अहकाम हैं उसमें इतदाल है। माल गनीमत के बारे में इतदाल इंतहाई हुस्न का हामिल है। उम्मत मुसलमान के बारे में उम्मत वस्त के तौर पर मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर गौर किया जाए तो महल वकू के लिहाज से भी ये बिल्कुल वस्त में है। जज़ीरतुल अरब दुनिया का इंतहाई आबाद और जुग्राफियाई अहमियत का वो इलाका है जो जुग्राफियाई लिहाज से इस कुराए अर्ज़ पर वस्त में कायम है। एक हिस्सा जो इसमें और मज़ीद रह गया है, लितकूनु शुहदा अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, ताकि तुम हो गवाह लोगों पर और हो रसूल तुम पर गवाह। आयत के इस हिस्से को इस हदीस की रोशनी में बेहतरीन समझा जा सकता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। वो कहेंगे लब्बैका व सादैका। अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे, क्या तुमने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? वो कहेंगे जी हाँ। फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा, क्या नूह अलैहिस्सलाम ने तुम्हें मेरा पैगाम पहुंचा दिया? वो कहेंगे कि हमारे पास तो कोई डराने वाला आया ही नहीं था। फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि तुम्हारा कोई गवाह है? वो कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग गवाही देंगे कि यकीनन नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचा दिया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बनेंगे, यानी वो अपनी उम्मत पर गवाह बनेंगे। बुखारी किताब तफसीर। और यही हदीस जो है एक दूसरी रवायत में है कि उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत कहेगी, उम्मत मोहम्मदी से नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ये कहेगी कि तुम्हारी गवाही कैसे मकबूल हो सकती है, जबकि तुमने ना हमारा ज़माना पाया और ना तुमने हमें देखा। उस वक्त उम्मत वस्त ये जवाब देगी कि हमको अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से ये यकीनी इल्म हासिल हुआ है, इसलिए हम ये गवाही देते हैं। तो ये उम्मत वो उम्मत वस्त है जिसको ये एज़ाज़ हासिल है कि ये दूसरी उम्मतों पर गवाह के तौर पर रोज़े महशर बुलाई जाएगी। और व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल होंगे तुम पर गवाह। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए गवाही के लिए तशरीफ़ लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही उम्मत के हक़ में भी होगी और उम्मत के ख़िलाफ़ भी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के खिलाफ गवाही देंगे जिन्होंने कुरान पाक को पसे पुश्त डाल दिया। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, और फरमाएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान पाक को छोड़ दिया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह गवाही इन लोगों के खिलाफ भी होगी जो कहते हैं कि कुरान पाक इस ज़माने में नाजिल हुआ था, आज ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। जो ये कहते हैं कि कुरान पाक तो उस ज़माने में नाजिल हुआ था, आज ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, लिहाजा इसकी तालीमात फरसूदा हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही इन लोगों के खिलाफ भी होगी जो अपने जलसे जुलूसों का इफ्तिताह तो तिलावत कलाम पाक से करते हैं, मगर उसके बाद कलाम पाक का, अल्लाह ताला की इस किताब का उनकी ज़िंदगी में कहीं दखल नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही इन लोगों के खिलाफ भी होगी जिन्होंने कुरान पाक को महज अमलियात की एक किताब करार दे रखा है और इससे सिर्फ दुनियावी अगराज के लिए उसकी आयात से तावीज़ तैयार करते हैं। और इन लोगों के लिए भी जिन्होंने कुरान पाक को मुश्किल किताब समझकर रेशमी गिलाफों में लपेटकर ऊंचे ताकों पर तबर्रुक के तौर पर सिर्फ सजा रखा है। इन लोगों के खिलाफ भी जो महज दुनियावी अगराज और फ़िरका वाराना तअस्सुब के तौर पर इसकी गलत तावील करते हैं, इनकी आयात की गलत तावील करते हैं। इन लोगों के खिलाफ भी जो दीदा व दानिस्ता कुरान पाक के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे अपने उम्मत के इन लोगों के खिलाफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही
سچے مومنوں کے لیے ان کے حق میں بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امت محمدی کے صحیح طور پر شرف کو قائم رکھنے کی تا قیامت اور آخری سانس تک ہمیں رب کریم یہ توفیق عطا فرمائے۔ 144 کے آخری حصے کا آخری جز بیان کر رہی ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک اہل کتاب یا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ البتہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو رب کریم مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کے اعتراضات اور ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، یہ اہل کتاب یقیناً جانتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، یعنی قبلہ کی تبدیلی جو ہے وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کاروائیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی ان یہودوں وہ سچی طور پر بالکل جانتے ہیں، یہ یہود اور نصارہ، کیونکہ ان کی کتاب تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان میں یہ بشارت آ چکی ہے کہ وہ نبی آخر الزمان جو آئے گا اس کا قبلہ جو ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ گویا وہ یہ جانتے ہوئے بھی اس میں شکوک پیدا کر رہے ہیں محض عناد کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں متنبع فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروائیوں سے بے خبر نہیں ہے، انہیں ان کی حق پوشی کی سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 145، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب ہر قسم کی نشانی بھی لے آئیں تو وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ کوئی ان کی پیروی کرنے والا ہے اور نہ کوئی ان کا پیروی کرنے والا ہے کسی دوسرے کے قبلے کی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا علم، تو بے شک البتہ ظالموں میں سے آپ ہوں گے۔ تبارک و تعالیٰ معترضین کے اعتراضات کی بوچھاڑ کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں اور تمام دلائل بھی لے آئیں تو یہ تب بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ نبی، اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کا اتباع کرنے والے علماء کا صرف ایک کام ہونا چاہیے، یہ کہ وہ بات کھول کر بیان کر دیں۔ زیادہ دلیل اور حجت بازی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جن کو ماننا ہوتا ہے وہ حق کو پہچان کر فوراً مان لیتے ہیں، اور جنہیں نہیں ماننا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جتنی حجت بازی کریں گے وہ اور ڈھیٹ بنتے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی منسوخ ہونے والا نہیں ہے، پس موافقت کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی معاملہ اب لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا ہے۔ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی حد یہ ہے کہ یہ خود یہود و نصارہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ اگرچہ یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ یروشلم ہی ہے، بیت المقدس ہی ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر یہود ہیکل سلیمانی کا مغربی گوشہ اختیار کرتے ہیں اور مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، جبکہ نصارہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جس مکان میں اعتکاف کیا تھا وہ فرشتہ ان کے پاس آیا تھا، وہ ہیکل سلیمانی کے مشرقی گوشے میں تھا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے مکانن شرقیہ، اذن تبذت من اہلیہا مکانن شرقیہ۔ تو نصارہ مشرق کی طرف، بیت المقدس میں بھی مشرق کی طرف جا کر رخ کرتے ہیں، تو یہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں۔